الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے اردو تراجم کا تقابل، اس سلسلے میں آج ہم سورہ طٰہٰ جو کہ قرآن مقدس کی 20ویں سورہ مبارکہ ہے اور 16ویں پارے میں موجود ہے، اس کی آیت نمبر 121 اور 122 کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ سب سے پہلے ہم مولوی محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی دیوبند کا ایک بڑا مترجم اور مفسر گزرا ہے۔ اس کا دور 1851 سے 1920 تک ہے۔ اس نے ترجمہ کیا اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکا۔ نقل کفر نہ باشد، یہ گندے الفاظ اس لیے زبان پر لائے گئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مارکیٹ میں جب قرآن مجید کا ترجمہ لینے جائیں تو آنکھیں بند کر کے کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر نہ چل پڑیں، بلکہ آنکھیں کھول کر تسلی سے چیک کریں کہ کہیں وہ ایسا ترجمہ تو نہیں لینے لگے کہ جس میں کفریات بھرے ہوئے ہوں، انبیاء کرام کی اور رب تعالیٰ کی گستاخیاں بھری ہوئی ہوں۔ تو یہ گستاخانہ ترجمہ ہے، انتہائی گستاخی پر مشتمل۔ رب تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جس نیت سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں رب تعالیٰ ہمارے اخلاص کو قبول کرے اور ہماری عوام ہمارے درد کو سمجھے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غلط تراجم سے بچے۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ لکھ دیا کہ انہوں نے رب کا حکم ٹالا۔ اب اللہ کا نبی ہو اور اللہ کا حکم نہ مانے، اس کو ٹالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اس نے یہ الفاظ لکھے کہ وہ راہ سے بہکا۔ راہ سے بہکنا یہ کس قدر گھٹیا الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے حوالے سے۔ آگے لکھتا ہے کہ پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا۔ یعنی پہلے آپ راہ سے بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے، غلط رستے پر چل پڑے تھے، پھر اللہ آپ کو راہ پر لے آیا۔ اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا ایک اور بڑا گرو، 1863 سے 1943 اس شخص کا زمانہ حیات ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اس نے لکھا اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے، پھر ان کو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا، سو اس پر توجہ فرمائی اور راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھا۔ تو اس نے بھی نبی کے لیے قصور اور غلطی کے الفاظ استعمال کیے۔ محمد جوناگڑی 1890 سے 1941 کے دور کا یہ شخص ہے۔ اس نے جو ترجمہ کیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 اور 122 کا، وہ ملاحظہ کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ رب کا نافرمان بھی قرار دیا نبی کو، اور پھر بہکنے کا بھی گندا قول اس نے لکھا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اب ملاحظہ کیجئے عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ۔ یہ 1892 سے 1970 کے زمانے کا شخص ہے۔ دیوبند کا ایک بڑا مفسر اس کو مانا جاتا ہے۔ اس نے بھی تھانوی ہی کے ترجمے کی نقل ماری ہے اور یہ لکھ دیا کہ اور آدم سے اپنے پروردگار کا قصور ہو گیا، سو وہ غلطی میں پڑ گئے، پھر انہیں ان کے پروردگار نے مقبول بنا لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دکھا دی۔ اب بات کرتے ہیں ابوالعلا مودودی کی، جماعت اسلامی کا بانی، 1903 سے 1979 تک اس کا زمانہ حیات ہے۔ اس نے یہ لکھا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ اوپر والے جو ترجمے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے، انہوں نے بہکنے کا لفظ استعمال کیا تھا، اس نے بھٹکنے کا لفظ استعمال کیا۔ مفہوم اس کا بھی وہی ہے، یہ بھی نبی کی گستاخی پر مشتمل ہے۔ آگے لکھتا ہے پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔
اس کے بعد مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص 1943 میں پیدا ہوا ہے اور آج کے دور میں یہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا رہنما ہے اور ان کا سب سے بڑا مفتی ہے پاکستان میں۔ اسے شیخ الاسلام کے لقب سے وہ یاد کرتے ہیں۔ اس نے لکھا، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے، یہ الفاظ بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ مولوی فرمان علی شیعوں کا مترجم ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے بھی مختلف آیات کے تقابل میں اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اس لیے کہ یہ روافض کا سب سے مقبول مترجم ہے۔ اس نے لکھا، اور آدم نے پروردگار کی نافرمانی کی تو راہ صواب سے بے راہ ہو گئے، اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی۔ ناظرین محترم، ان سب ترجموں کو آپ نے دیکھا کہ نبی کی شان میں کس قدر گھٹیا اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے، جبکہ اس سے اوپر چند لمحے پہلے وہ آیت گزر چکی کہ جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فَنَاسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کا عزم ہم نے نہیں پایا۔ کوئی بھی عمل گناہ تب بنتا ہے جب اس میں رب کی نافرمانی کا ارادہ پایا جائے۔ بغیر ارادے کے اگر رب کے حکم کے خلاف عمل ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ روزے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حالت روزہ میں کھانا پینا جائز نہیں، مگر بھول کر اگر کوئی شخص کھا پی لے، اسے یاد نہ ہو کہ اس کا روزہ ہے، تو اس کا روزہ بھی قائم رہے گا، اسے گناہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اور آدم علیہ السلام کے معاملے میں رب تعالیٰ نے خود گواہی دے دی، فَنَاسِیَ، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ تو جب یہ معاملہ ہے، پچھلی آیت میں بتا دیا گیا، تو یہاں پہ کس طرح ان لوگوں نے آدم علیہ السلام کے لیے بھٹکنے کا اور بے راہ ہونے کا اور بہک جانے کا اور رب کا حکم ٹالنے کا اور نافرمانی کرنے کا یہ قول لکھا۔ ناظرین محترم، آئیے اب آپ کے سامنے کنز الایمان پیش کر رہا ہوں۔ ایمان کا خزانہ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی و سندی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت ترجمہ، ایمان کا محافظ ترجمہ۔ دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اور کس قدر ایمان کی حلاوت کے ساتھ آپ نے یہ ترجمہ کیا۔ آپ لکھتے ہیں، اور آدم سے اپنے رب کی کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ لغزش کا معنی ہوتا ہے بھول، جیسے پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے خود بتایا فناسیہ۔ اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی جو طلب پیدا ہوئی تھی اس کی راہ نہ پائی۔ پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اسلام کے سچے عقیدے کا بھی اظہار کر دیا اور آدم علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کا بھی پاس رکھا۔ ناظرین محترم، ان ارشادات ربانیہ کے ساتھ ہی آگے رب تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو اترنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو اس کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے اور نہ وہ بدبخت ہو۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ آیات کا سیاق و سباق بھی دیکھتے۔ پچھلی آیت میں رب تعالیٰ نے آپ سے عزم کی نفی فرمائی اور بھول قرار دیا، اور اس اگلی آیت میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت جب آئے تو جو بھی اس کی پیروی کرے گا وہ نہیں بہکے گا۔ تو جب ہدایت کی پیروی کرنے والے نہیں بہکیں گے اور بدبخت نہیں ہوں گے، تو جو ہدایت لے کر تشریف لا رہے ہیں
لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بن کر آ رہے ہیں وہ کس طرح بہک سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ رب تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور کنز ایمان کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق آخری دم تک قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔